پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں، اور یہ ہمارے لیے خداوند کی طرف سے بہت بڑی بخشش ہے کہ ہم اس اسلامی دیش میں بڑی آزادی سے خداوند کا کلام سن سکتے ہیں، بشارت کر سکتے ہیں، اور بڑی آزادی سے اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ سیریز کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اور وہ متحرک روحانی خاندان کے حوالے سے تھا۔ اس میں خاندانی روحانی بحالی کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور میں نے موسیٰ کی ماں اور اس کی بہن کے کردار کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح وہ بڑے ہی متحرک انداز سے اس ننھے منھے بچے کو، جسے انہوں نے ایک چھوٹے سے ٹوکرے میں ڈال کے دریا کے کنارے اس جاؤ میں، ان جھاڑیوں میں رکھا تھا، اور دور سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح فرعون بادشاہ کی بیٹی جو اس دریا پر غسل کرنے کے لیے آئی، اس نے اس ٹوکرے کو دیکھا اور دیکھنے کی خواہش کی، اور جب ٹوکرا کھولا، اس کا جو ڈھکنا تھا تو بیچ میں ایک پیارا سا خوبصورت سا بچہ تھا جس کے رونے کی آواز اس نے سنی، اور خداوند نے اس کا دل تیار کیا اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور کس طرح موسیٰ کی بہن نے بادشاہ سلامت کی بیٹی کو کہا کہ کیا میں اس کے لیے کوئی دائی لے کے آؤں، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ تو پتہ تھا نا کہ یہ کسی عبرانی کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کا حکم تھا نا کہ عبرانی لوگوں کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب خدا کے انتظام دیکھیے گا، جس شخص اور جس خاندان کے وسیلہ ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، اسی خاندان میں سے ہی خدا ان کی بیٹی کو تیار کرتا ہے جو اس ننھے منھے بچے کو بچا لیتی ہے، اور نہ صرف بچاتی ہے بلکہ اسے اپنا لپالک بیٹا بنا لیتی ہے۔ اور پھر کس خوبصورت انداز سے خدا نے موسیٰ کی بہن مریم کو تیار کیا، جو اصلی ماں کو لے آئی، اور اصلی ماں نے خوبصورت انداز سے تربیت کی، اور اس کی تربیت کا ایک پہلو، بڑا ہی خوبصورت پہلو، جب موسیٰ بڑا ہوا تو اس نے فرعون بادشاہ کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ عبرانی ہے۔ عبرانی کہتے ہیں جو عبرانی بولنے والے ہیں، اور عبرانی بولنے والے کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ خدا کا انتظام، ایک خاص وقت مقرر تھا موسیٰ کے لیے۔ اس کی پرورش اور اس کی تربیت کے بعد کھلے عام اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ فرعون بادشاہ کا نواسہ نہیں ہے۔ یہاں دو پہلو ہیں جن پر آپ نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے۔ میں ذرا پچھلا جو پیغام تھا، سرمن تھا، اس کا پس منظر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ بچپن کی ماں کی تربیت، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی ماؤں کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ 6 مہینے میں جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو وہ اسے شریعت سناتی ہے،
اور شریعت کے بعد جو دوسرا علم انہیں سکھاتی ہیں وہ حساب کا ہوتا ہے. وہ گنتی سکھاتی ہیں، وہ پہاڑے بولتی ہیں تاکہ ان کے بچے کا ذہن جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی تیز ہو جائے. اسی لیے آج جو ماہر معاشیات ہیں اور ماہر فلکیات ہیں اور سائنس کے علوم میں اول درجہ رکھتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. یہ انوکھا تربیت کا نظام ہے جو انہوں نے نسل در نسل سیکھا. اور اب اس بچے پر جو تربیت کا اثر ہے وہ ماں کا ہے. پھر ماں نے ہی اسے دودھ پلایا ہے اور ماں نے ہی اسے سکھا دیا ہے کہ تو یہودی بچہ ہے. اور عزیزو دیکھیے نام کتنا پیارا ہے، موسیٰ. اور موسیٰ کا معنی ہے جو پانی سے نکالا گیا. اب یہاں جب ہم اس کی تربیت کے پہلو پر غور کرتے ہیں تو آج میرا خاص مضمون ہے بچے خدا کی میراث ہیں. میرے ساتھ بالکل مل کے بولیے گا، بچے خدا کی میراث ہیں. اور داؤد نبی لکھتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، اونچی آواز میں بولیے گا، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بس ہے. آمین. گھر بنانے سے مراد کیا اینٹوں کا گھر ہے؟ سوچئے گا ذرا. جب خدا کے خادم دلہا اور دلہن کو برکت دیتے ہیں اور انہیں خاوند اور بیوی قرار دیتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اب سے یہ ایک نیا گھرانہ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جنہیں خدا نے جوڑا انہیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہ کرے. یعنی دنیا کا کوئی قانون ان پر غالب نہ آئے. جو خدا کا قانون ہے وہ اول درجہ ہے. اور پھر یہ بھی دہراتے ہیں کہ اب جو دلہا ہے وہ اپنے والدین سے جدا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اصل میں یہ گھرانہ ہے، یہ گھر ہے. اینٹوں کا بنا گھر جو ہے وہ دوسری بات ہے. اور یہاں یہ گھرانہ جو ہے یہ تب ہی بنتا ہے جب خداوند کی پاک مرضی ہو. خداوند کی پاک مرضی نہ ہو تو گھرانے نہیں بنتے. جو خداوند کی مرضی کے بغیر گھرانے بنتے ہیں وہ ترقی بھی نہیں کر پاتے. میں روحانی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. دنیوی لحاظ سے تو بے شمار ایسے گھرانے ہیں، ان کی بات نہیں ہے. اور جب کبھی ہم کلام مقدس کی روشنی میں یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کے لوگ یا خدا کے فرما بردار لوگ یا سعادت مند لوگ، خداوند ان سے پیار کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان پر مصیبت نہیں آئے گی. سعادت مند فرما بردار خدا کے لوگوں پر بھی مصیبت آئے گی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. بھائی نہیں عزیزو، جب ہم بات کرتے ہیں گھرانوں کی تو یہاں بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا کا گھرانہ کہنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. خدا وقت مقررہ پر ان سے بھی اقرار کروا لیتا ہے کیونکہ وہ اصل میں خالق اور مالک ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو اس میں خداوند کی وہ تعلیم بڑی ہی اہم ہے جو ہم ماں کے اس اسکول سے، ماں کی گود سے سیکھتے ہیں. اور پھر دوسرا بڑا ہی پیارا اسکول ہے، مدرسہ ہے، جہاں سے سیکھتے ہیں. اور پھر معاشرہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. لیکن
عزیزو، یہاں دوسری بڑی پیاری آیت ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے. یعنی پہلی بات ہے گھرانے کی، کہ اگر خداوند کسی گھرانے پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہتا. اور پھر خداوند اگر شہر کو نہ بنائے تو شہر نہیں قائم رہتا. اور دنیا میں اور تاریخ میں بے شمار ایسے مضبوط پہاڑوں پر، چٹانوں پر بنے کلا نما گھر، کلا نما شہر پلک جھپکتے ہی تباہ و برباد ہو گئے. جن لوگوں نے بنائے تھے وہ سوچتے تھے کہ اب اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، لیکن حکم ہے یہاں پر خداوند کا کہ اگر میں تمہارے شہر کی حفاظت نہ کروں، میں تمہارے گرد باڑ نہ لگاؤں، تو پھر جتنے مرضی چوکیدار رکھ لو، جتنے مرضی نگہبان رکھ لو، جتنی بڑی فوج رکھنی ہے رکھ لو، وہ شہر جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. جاپان دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، معاشی لحاظ سے بہت بڑی قوت ہے، اور یقیناً وہ سائنسی لحاظ سے بھی بہت آگے ہے. وہاں آئے روز زلزلے آتے ہیں اور آئے روز سمندری طوفان، اور سمندری طوفانوں میں عزیزو سال میں کم از کم 2، 3، 4 بار ہزاروں گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ وہاں پر مر جاتے ہیں. اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا وہ شہر، وہ ملک جو یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی طاقت سے، اپنے وسائل سے، اپنے علم سے خوبصورت گھروں کو بنایا. عزیزوں، وہ ایسے گھر بھی بناتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں زلزلہ پروف، یعنی زلزلہ آئے بھی تو وہ گرتے نہیں ہیں، تو بھی ان کی محنت جو ہے وہ بیکار جاتی ہے. خداوند کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عزیزو، آج کی مرکزی آیت ہے، یہ تیسری آیت ہے. دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث. اور خداوند نے آدم اور حوا کو جب برکت دی تو کہا بڑھو، پھلو، پھولو اور اس زمین کو معمور کرو. تنقید کرنے والے اکثر کہتے ہیں کہ جی خدا نے حوا کو سزا دی، آدم کو سزا دی، اور میں نے 20 دفعہ یہاں بتایا کہ خدا کی سزا میں اس لعنت میں بھی برکت تھی. ان پہلوؤں پر کئی بار روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر آدم اور حوا گناہ نہ کرتے تو شاید آج ہم خداوند یسوع مسیح کے اس بھید کو بھی نہ جان سکتے. ہم خداوند کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، جو دنیا جہاں کے لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. آدم اور حوا کی نافرمانی کی وجہ سے ہی خدا نے خود جسم اختیار کر کے دنیا میں آنا مناسب سمجھا، تاکہ اس کی مخلوق جان سکے کہ وہ کون ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. اور جس خدا نے آدم اور حوا کو سزا دی، اس کی سزا میں بھی محبت اور برکت نظر آتی ہے. ماں باپ کی سزاؤں میں بھی محبت کا پہلو کبھی ختم نہیں ہوتا. ماں باپ بھی سزا دینے کے بعد تک، جب تک وہ زندہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ، ان کی بچی پھر سے ان کے گلے لگ جائے. اور اگر دنیاوی ماں اور دنیاوی باپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ان کو پیدا کرنے والا خدا، اس کی سوچ کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے نا. دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے، یہ بونس ہے.
اولاد میراث ہے جو نسل در نسل چلتی ہے، اور پیٹ کا پھل یہ بونس ہے، اجر ہے۔ نہ بھی ملے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن پھر بھی یہ خداوند کی شفقت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، اور اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ اس کی نسل بڑے پھلے پھولے اور ان لوگوں کے درمیان ایک زندہ گواہ بن جائے۔ یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آئیں اس دنیا میں اور کھائیں پئیں اور چلے جائیں۔ میراث کا مقصد یہ ہے، اس اولاد کا مقصد یہ ہے، اس پیٹ کے پھل کا، اس اجر کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جہاں جانے کہ جن کو یہ اجر ملا ہے وہ اس اجر کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں فیکٹری سے بونس مل جائے اور کہیں آپ کی لاٹری نکل آئے تو پھر عقل مند لوگ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس شخص کی طرف سے، بھلا اس کی لاٹری نکلی ہے، اس کو بہت پیسہ ملا ہے، اب اس کا استعمال کیسے کرے گا۔ خدا نے اس دنیا جہاں میں بڑے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو ارب اور کھرب پتی ہیں۔ ان میں نے 165 لوگوں کی لسٹ دیکھی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کلب بنا لی ہے، امریکہ، یورپ اور اس میں ایشیا کے لوگ بھی ہیں، اور وہ اپنی سخاوت سے ایک ایسا بجٹ فنڈ بناتے ہیں جس سے وہ دنیا جہاں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب حکومتیں اپنا روپیہ پیسہ اسلحہ بنا کر بنی نوع انسان کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتی ہیں اور دنیا جہاں پر اپنے اسلحے کی بدولت اپنی دہشت اور وحشت برپا کرنی چاہتی ہیں، ایسے میں خدا عام سے لوگوں کو بھی چن لیتا ہے۔ اور ان 165 افراد میں سے عزیزو، میں نے ایک دو ایسے اشخاص کی گواہی پڑھی ہے جو کھرب پتی ہونے کے باوجود جوتی، چمڑے کی جوتی مرمت کروا کے پہنتے ہیں، جو اب بھی جینز کی پینٹ پہنتے ہیں اور اب بھی برگر کھاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں میری یہ دولت بنی نوع انسان کے کام آئے۔ چند دن پہلے میں KFC کے بانی کا پڑھ رہا تھا۔ بچپن بھوک اور ننگ میں گزارا۔ ماں فیکٹری میں کام کرتی تھی، گھر سے 4 میل دور، اور یہ شخص ایک دن گھر میں بیٹھے ڈبل روٹی بنانا سیکھ لیتا ہے۔ 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور جب اچھی بن جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اور آدھی ڈبل روٹی ان کو کھلاتا ہے، 2 بہن بھائیوں کو مل کے کھاتے ہیں وہ، اور آدھی جو ہے وہ لے کے ماں کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو دوں گا کہ دیکھو یہ میں نے بنائی ہے۔ اور ماں، اسے پتہ ہے فیکٹری میں دوپہر کے وقت وہ کہاں سے روٹی کھائے گی، اور 4 میل کا سفر طے کرتے ہیں ننھا منا بچہ، دونوں بہن بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے، اور فیکٹری کا مالک گیٹ کیپر بھی حیران ہو جاتا ہے۔ کپڑے میں لپٹی وہ ڈبل روٹی جب اپنی ماں کو دیتا ہے کہ ماں یہ کھاؤ، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ 5-6 سال کا یہ بچہ اتنا لمبا سفر طے کر کے ماں کی فکر کرتا ہے۔ اور عزیزو، اس شخص کی جو سواخ حیات ہے اس میں لکھا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بڑے کاروبار کی اپنی زندگی میں ہر بار فیل ہو گیا۔ اس کا سب سے کامیاب کاروبار یہ جو لالٹین بتیاں ہم گاؤں میں جلایا کرتے تھے نا، یہ اس کی ایجاد تھی۔ یہ جب اس نے ایجاد کر لی تو امریکہ میں بہت پیسہ کمایا اس نے، لیکن جب ایڈیسن کے خاندان نے بلب بنا لیا تو اس کا کاروبار ختم ہو گیا، پھر وہ صفر پہ آ گیا۔
اور بچپن میں جو اس نے ڈبل روٹی بنانا سیکھی تھی اور وہ ماں کے ساتھ کھانا بنانا اس نے جو سیکھا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں تھا. اس نے چھوٹے چھوٹے بہت کاروبار کے. میں یہ ساری کہانی آپ کے گوش گزار نہیں کروں گا آج. میں صرف بتانا چاہوں گا کہ بالآخر 65 برس کی عمر میں اس نے ایک ایسی ریسیپی, ایک ایسا مسالہ بنانے کا فارمولہ بنا لیا, ایک ایسا مسالہ تیار کر لیا جو آج KFC میں, کینٹکی فرائیڈ چکن میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کو لے کے اس نے امریکہ کی ریاستوں میں گھومنا شروع کر دیا, وہ فارمولہ بیچنا شروع کیا. اور لوگوں نے کہا نہیں, تو ناکام قسم کا بزنس مین ہے. لیکن اس نے ہمت نہ ہاری. جب لوگوں نے اس ریسیپی کو, اس مسالے کو, اس فارمولے کو استعمال کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو چکن بڑا لذیذ ہے, اور وہ ایسا کامیاب ہوا. آج دنیا میں 25,000 سے زیادہ KFC کے ریسٹورانٹ ہیں. اور وہ شخص جس نے بچپن, نوجوانی, جوانی اور 65 برس کی عمر کو ہم تو بوڑھا کہتے ہیں نا, وہ اس کو مڈل ایج یا پختہ ایج کہتے ہیں, تب کہیں جا کے وہ کامیاب ہوا. اور میں اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ماں کی تربیت کی طرف سوچنے لگا. ماں کی تربیت, وہ مصمم ارادہ جو اس بچے کا تھا, اس نے ہمت نہ ہاری. اور وہ تعلیم جو اسے دی گئی تھی بچپن میں کہ خداوند ہماری مدد کرتا ہے, اگر وہی گھر کو نہ بنائے تو ہماری محنت عبث ہو جاتی ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, اس طرح کے لوگ ہیں آج دنیا جہاں میں, جن کی دعاؤں کے طفیل شہر بچ جاتا ہے. راست باز کی دعا سے شہر بچتا ہے, راست بازوں کی دعاؤں سے خاندان بچ جاتے ہیں. اور آج جب ہم اس تربیت پر غور کرتے ہیں اور اس فرمان الہی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ خداوند نے جو میراث ہمیں عطا کی ہے, کیا ہم اس میراث کی صحیح طور پر دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس میراث کو سچ مچ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس میراث کو ہم زمین میں دفن کر رہے ہیں اس توڑے کی طرح؟ ہم میں سے 20 لوگ ایسے ہیں جو خوبصورت میراث خداوند نے دی ہے, اس کی صحیح معنوں میں پرورش ہی نہیں کرتے, دیکھ بھال ہی نہیں کرتے. اچھی بات ہے, یہاں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ گھر جو بچوں سے بھرا پڑا ہے, بظاہر برکت ہے. اور اس زمانہ میں لوگوں کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی, قدیم زمانہ میں, کہ جب بچے زیادہ ہوں گے تو بڑے ہو کے وہ ماں باپ کے لیے معاشی اور معاشرتی ترقی کا سبب بنیں گے. لیکن کیا یہ سوچ اب ہے؟ کیا یہ عملی طور پر اب ہے؟ آج تو بڑی مشکل سی نظر آتی ہے. بچے زیادہ ہوں تو ہر بچہ دوسرے کے کہا تو ماں دی دیکھ بھال کر, تو باپ دی کر, میں سال رکھیا ہے, میں 2 سال رکھیا ہے. وہ آپس میں ماں باپ کے چکر لگواتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں, ایک بیٹا کہتا ہے چل میں ماں دی کرنا, تجھے نے کہتا تو پیو دی کر, اور بڑھاپے میں دونوں کو جدا کر دیتے ہیں. اور اس الہی فرمان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں جنہیں خدا نے جوڑا, انہیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہ کرے. اور ہم حیران ہو جاتے ہیں, لاؤ پھر تواڈے پتروں نے جدا کیتے کہ نہیں؟ حکومتیں نہیں کر سکی, دنیاوی قانون نہیں کر سکے, آؤ بچیاں نے کر دیتا ہے. بابا اپنی مائی لب دے تے مائی بابے نے لب دی. اور عزیزوں, میں نے ایسے بھی مائی بابے دیکھے ہیں, مائی کہیں دفنا دی, بابا کہیں دفنا دیا. کل میں عزیزوں مانپور میں تھا, اور وہاں میں نے ایک بزرگ بابا جی کے بارے میں پوچھا.
کہتے ہو تو مر گیا. میں کہ کدوں دا؟ کہندے سال ہوئے. میں کہ پتہ نہیں لگا. تو مانپوروں داؤد نگر گیا سی وارسپورے, اوتھے مر گیا. انہوں اوتھے دسیا نہیں کسی نے, اوتھے دفنا چھڑیا بچے نے. تے مائی کتنے؟ کہندی مائی دی قبر مانپور ہے. تے ایڈی کیڑی دور سی, مانپور ہی لے آؤندے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیو, جب ہم متحرک روحانی خاندانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ موسیٰ کی ماں اور موسیٰ کی بہن, ان کے کردار پر غور کیجئے گا ذرا. موسیٰ کی بہن کتنے سال بڑی ہوگی آپ اندازہ کیجئے گا ذرا. عام طور پہ خاندانوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 2 4 سال کا, یا زیادہ سے زیادہ 5 سال کرو, ورنہ تو ہم خداوند کے فضل سے سال کا فرق رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بہن کم عمری میں کیا ہی تربیت پائی ہے اس نے, اور اتنی ہوشیار. بادشاہ کی بیٹی کو, جو بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ہوشیار ہے, جو دیکھ کے ہی کہتی ہے یہ کسی عبرانی کا بیٹا ہے, اس کو جا کے کہتی ہے میں اس کے لیے کوئی عبرانی دائی لے کے آؤں. ذرا نہیں سوچا کہ بادشاہ کی بیٹی مجھ سے ناراض بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کیا اس کی میں ماں کو لاؤں, یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اس کی سگی بہن ہوں. خداوند جب کام لیتا ہے اپنے تو وہ چڑیوں سے بھی باز منوا لیتا ہے. پولس لکھتا ہے خداوند نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں اور حکیموں سے چھپائیں اور ہم جیسے کمزوروں اور بے وجودوں پر ظاہر کی. پیاری بہنوں, 16 جماعتیں پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے. ہمارے دادا پردادا کو 16 جماعتیں پاس تھے. انہیں اگر کوئی حکمت اور دانش ملی تو خداوند کی طرف سے ملی نا, اسکول کے مدرسوں سے تو نہیں ملی نا, یا اسکول سے تو نہیں ملی نا. لیکن میرے خیال میں وہ حکمت جو انہیں خداوند کی طرف سے ملی تھی اچھی تھی. وہ 9 10 بچوں کی پرورش کرتے رہے, انہیں پڑھاتے رہے, اور آج جو ایم فل کرنے والے بچے ہیں, پی ایچ ڈی کرنے والے بچے ہیں, ان کو ماں باپ کہنا کہ تمہاری کچھ ذمہ داری ہو تو کہنا میں تجھے تھیسس بھی لکھنی ہے. ماں باپ کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں. اسے جنریشن گیپ بھی کہہ لیجئے گا. حالات بدلتے جا رہے ہیں. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, نئے عہدنامہ میں ہم اس خوبصورت مضمون کو ذرا دیکھیں. اے فرزندو, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو, کیونکہ یہ واجب ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے. یہ بچوں کو کہا گیا ہے. اور پھر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو, اور اس حکم کے آگے لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. اور ساتھ میں والدین کو کیا کہا ہے؟ اے اولاد والو, تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. یہاں بھی غور کرنا اپنے اپنی تربیت کا. ہماری تربیت میں کتنا فقدان ہے. اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ, بلکہ خداوند کی طرف سے, لفظ غور کیجئے, خداوند کی طرف سے تربیت پہلا کام, اور نصیحت دوسرا کام. نصیحت دے دے کر, اور ایک بار نہیں لکھا نصیحت دے دے کر. نصیحت بار بار کرتے ہیں, ایک ہی بار نہیں کرتے. نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. خداوند کی طرف سے ہے, پھر تربیت ہے, اور پھر مسلسل نصیحت ہے, اور پھر پرورش ہے. اب موازنہ کیجئے گا اپنے خاندانوں سے,
اپنے آپ سے اور موسیٰ کی ماں اور بہن سے بھی. اور میں نے 165 دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان میں بل گیٹس بھی ہے. بل گیٹس بھی اس کلب کا ممبر ہے. اور جس شخص کے بارے میں نے پڑھا، ایک فوجی ریٹائرڈ ہے، اس کی بیوی بچے بھی اس کو چھوڑ گئے تھے، کنجوس بڑا ہے، پیسے نہیں خرچتا. اور اس نے اربوں کھربوں ڈالرز جو ہیں ان کے بہت بڑے بڑے بنا کے فاؤنڈیشنز اور تنظیمیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. بل گیٹس نے بھی اپنی دولت کا بہت سارا حصہ بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے وقف کیا. اور یہ جو ہم پولیو ڈراپس لیتے ہیں نا، یہ اسی کی بدولت ہے. اور کتنی عجیب سی بات ہے، کافر کا پیسہ ہو اور وہ مومنین پر خرچ ہو. یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، خدا کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ نور کے فرزند ہیں، وہ تاریکی میں چمکتے ہیں. میری بہت ساری بہنیں ہیں، مسیحی بہنیں، جو اسلام آباد میں، لاہور میں، مختلف شہروں میں، مومنین کے گھروں میں، بڑے بڑے گھروں میں خدمت کرتی ہیں. اور میں خوش ہوتا ہوں ان کی گواہیاں سن کر کہ کس طرح خداوند نے ان خاندانوں میں عزت دی ہے، محنت کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے اور وفاداری کی وجہ سے. اچھا ہے نا، یہ محنت مشقت کرنا اچھی بات ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا کام ذرا درجہ چہارم والا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کے انتظام ہے. کوئی درجہ اول کا کام کرتا ہے اور کوئی درجہ چہارم کا کام کرتا ہے، حساب تو سب کو دینا پڑے گا نا. اور ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق ہی اجر ملے گا نا. عزیزو، یہ خط جو ہم نے پڑھا ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور آج کا یہ جو خوبصورت حوالہ ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، خداوند ہی گھرانہ نہ بنائے، تو گھرانہ بنے گا تو کلیسیا بنے گی نا. کلیسیا بنے گی تو معاشرہ بنے گا نا. اور کلیسیا کے وسیلے بننے والے معاشرے، یورپ کے وہ 35-36 ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جہاں پر سماجی خدمت، سوشل ویلفیئر، بوڑھوں کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال، اور جب مائیں بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے 2-3 مہینے ان کی چھٹی اور تنخواہ ساتھ، جہاں جانوروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے. چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی، ہاتھی کسی ہاؤس میں گر گیا، چھوٹا سا تالاب سا تھا، وہ ہاتھی سے نکلا نہیں جا رہا تھا، 5-6 فٹ گہرا تھا وہ. اور عزیزوں، اس کو نکالنے کے لیے کرینیں منگوائیں گی، ڈرون ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا. جو قومیں بنی نوع انسانیت کی قدر کرتی ہیں، جو خدا کی مخلوق کی قدر کرتی ہیں، وہ یقیناً برکت پاتی ہیں. اور کن لوگوں کے بچے ہیں جو اس خوبصورت معاشرے کو بناتے ہیں، کن کے وسیلے یہ خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے؟ وہ خدا کے لوگ ہیں. خدا کے لوگ ہی تو اس طرح کا خوبصورت معاشرہ بنائیں گے نا. روشنی میں چلنے والے لوگ ہی اس طرح کا معاشرہ بنائیں گے نا. ایسا معاشرہ ابلیسی سوچ رکھنے والے تشکیل نہیں دے سکتے. ابلیسی سوچ کیا ہے؟ خدا کی مخلوق کو تباہ و برباد کیا جائے.
ابلیسی سوچ کیا ہے؟ اے خدا تیری عبادت کے لیے کیا فرشتے کم ہیں؟ اس انسان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابلیسی سوچ کیا ہے؟ وہ قوموں کو آپس میں الجھائے رکھتا ہے۔ ابلیسی سوچ کیا ہے؟ وہ خاندانوں کو اور گھرانوں کو آپس میں الجھائے رکھتا ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، اور گھرانے آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت معاشرہ جسے خدا بنانا چاہتا ہے، اس میں وہ خلل ڈالتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میں ان گھرانوں کی بات کرنے لگا ہوں جو میں اپنے معاشرے میں مختلف بستیوں میں اور گاؤں میں دیکھتا ہوں۔ اکثر بڑے لوگ جو ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کا تکیہ کلام ہے گھر میں گالی نکالنا، بچوں کو بھی گالی نکال کے بلانا، بیوی کو بھی گالی نکال کے بلانا، اوئے کہہ کے بلانا بچوں کو بھی، اور پھر بچے بھی اسی زبان سے بلاتے ہیں، اوئے ابا۔ اور بچے بھی گھر میں دوران گفت گالی ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ان کی زبان کا، لینگویج کا ایک حصہ بن جاتی ہے نا۔ جس طرح اردو بولتے بولتے ہمارے منہ سے انگریزی نکلتی ہے نا، کوئی نہ کچھ لفظ، وہ گالی بھی ان کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بزرگ گالیاں نکالیں گے عزیزو، انہوں نے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ اور کلام مقدس میں لکھا کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ کیا ہم ایسا تربیتی نظام بناتے ہیں کہ بڑے بھی ذرا اولاد کو تنگ نہ کریں؟ اولاد کو حکم ہے کہ تم ماں باپ کی عزت کرو، اور ماں باپ کہاں کس حد تک بچوں کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں، بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں، بچوں کو بغیر مار کے سکھاتے ہیں۔ جن معاشروں میں بچوں کو نہ مارتے ہیں اور نہ گالی نکالتے ہیں، وہ معاشرے کتنے خوبصورت ہیں۔ ان کو سکھایا جاتا ہے اسکول میں کچی پکی جماعت میں کہ کسی کو ٹچ نہیں کرنا، چھونا نہیں ہے آپ نے۔ جب چھونا ہی نہیں ہے تو پھر لڑائی کیسے ہوگی؟ دور دور سے بات کریں گے نا، اور دور دور سے بات کرنے کے بھی انہیں سکھایا جاتا ہے گالی نہیں نکالنی۔ گالی نکالو گے تو پھر اگلا بھی گالی نکالے گا، اور گالی نکالنے کے بعد پھر ہاتھ ہوائی ہوتی ہے، پھر جو تگڑا ہوتا ہے وہ مار لیتا ہے، اور جو ماڑا ہے وہ اور گالیاں نکالتا ہے۔ تربیت انتہائی لازم ہے۔ اور آج دیکھیے گا دنیا کے وہ عظیم رہنما جن کی تربیت خداوند کی تعلیم کے مطابق کی گئی، انہوں نے دنیا جہاں میں معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا۔ عزیزو، ہم کلام مقدس میں اکثر یہ پڑھتے ہیں، بلکہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، امثال کی کتاب 22واں باب 6 آیت۔ لڑکے کو اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ لڑکے کو اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اگر لڑکے کی تربیت آپ بچپن سے گالی گلوچ کی کریں گے، لڑائی جھگڑے کی کریں گے، جھوٹ بولنے کی کریں گے، تو وہ بوڑھا ہو کر بھی نہیں باز آئے گا۔ اور اگر آپ بچپن سے ہی اسے رحم دلی کی تعلیم دیں گے، ترس کھانے کی تعلیم دیں گے، دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دیں گے، تو پھر وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں ہٹے گا، نہیں مڑے گا۔ آئیں عزیزو، بچے جو خدا کی میراث ہیں، اس کی قدر کریں۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک اجر ہے، بونس ہے، خاص پھل ہے، اور کلیسیا کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ جو خدا کی میراث ہے اس کی قدر کریں۔
ورنہ میراث چھن جاتی ہے۔ وہ قومیں جو آج دعویٰ کرتی ہیں نا کہ یہ میرا ملک تھا، تو خدا کہتے ہیں تیرا ملک کیسے ہے؟ تو اس دنیا میں 70-80 سال رہے گا۔ یہ زمین میری ہے، یہ کائنات میری ہے، میں جس کو چاہوں یہ عطا کر دوں۔ ہمارے تو 5 مرلے بھی اپنے نہیں ہوتے عزیزوں، اور کچھ کہتے ہیں جی اسے چند گز جگہ ملتی ہے قبر کی، وہی اس کی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بھی اس کی نہیں ہے۔ 30 40 50 100 سال کے بعد لوگ قبروں کو بھی مسمار کر دیتے ہیں، وہ بھی اس کی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خالی آتا ہے اور خالی چلا جاتا ہے، اکیلا آتا ہے اور اکیلے چلے جاتا ہے۔ لیکن خدا کی جو میراث، جو اجر ہمیں ملا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو دنیا میں کر کے جائے نا، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ خدا کے لوگ تھے وہ، انہوں نے بنی نوع انسانیت کے لیے کچھ کیا۔ وہ روشنی بن کر چمکے، وہ نور بن کر چمکے، ورنہ دنیا کی آبادی آپ جانتے ہیں کتنی ہے۔ پھر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں اور وہ مٹ جاتے ہیں، اور خدا ساتھ ساتھ صفائی کرتا رہتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں۔